دنوں ہم جنوبی پنجاب کے ایک دیہی علاقے میں رہتے تھے۔ وہاں ایک ہی سرکاری اسکول تھا۔ والد صاحب اس کے تعلیمی معیار سے مطمئن نہ تھے، لہٰذا انہوں نے مجید کو گھر سے کچھ دور شہر کے اسکول میں داخل کرا دیا۔ مجید میرا اکلوتا بھائی ایک ہونہار طالب علم تھا۔ وہ بولا بالا اور سیدھا سادہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا۔ گھر میں اسے ہر طرح کا آرام ملا ہوا تھا۔ امی جان تو ہر وقت اس پر واری صدقے ہوتی تھی۔ وہ کبھی بلا وجہ چھٹی کر لیتا تب بھی وہ اسے سزا نہ دیتی تھی۔ اسی لاڈ پیار نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ ایک روز اسکول ماسٹر نے کام ٹھیک سے نہ کرنے پر مجید کو ڈانٹا تو وہ گھر آ کر بہت رویا۔ وہ بھی رونے لگی اور والد سے کہا کہ ماسٹر اس پر سختی کرتا ہے، آپ اس کو کسی دوسرے اسکول میں داخل کرا دیجیے۔ والد صاحب نے امی کے اصرار پر بیٹے کو گھر کے نزدیک ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ یہ اسکول اچھا نہ تھا۔ یہاں تمام استاد کام چور اور تدریس میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اچھا اور ہونہار طالب علم نالائق ہو گیا۔ مجید کے امتحان کے دوران بابا جان کو سعودی عرب میں ملازمت مل گئی اور وہ جدہ چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی بھائی نے اسکول کو خیر باد کہہ دیا کہ اس کا ذہن پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں لگتا تھا۔ وہ گھر سے اسکول جانے کا کہہ کر نکلتا لیکن کھیتوں میں گھوم پھر کر لوٹ آتا۔ باپ سر پر نہ تھا، وہ کسی سے نہ ڈرتا تھا۔ وہ گرچہ تعلیم سے بھٹک گیا تھا مگر برا لڑکا نہیں تھا۔ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، نہ وہ نشہ کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گاؤں کا ماحول صاف ستھرا تھا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ ایک دن چچا جان کے پاس فون آیا کہ بابا جان سعودی عرب سے لوٹ رہے ہیں۔ ہم سب بہت خوش تھے مگر والد نے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا کہ کیا مجید پڑھائی کرتا ہے؟ سب نے کہا کہ ہاں، بہت توجہ سے پڑھتا ہے۔ یہ کسی نے بھی دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی تھی کہ وہ کیا پڑھتا ہے۔ والد صاحب نے میرے چچا سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی یہی بتایا۔ والد صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس ملازمت پر چلے گئے۔ وہ وہاں سے روپیہ کما کما کر بھیجتے رہے۔ اس دوران 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئی۔ اب صرف میں، میری چھوٹی بہن اور مجید ہی گھر پر رہ گئے۔ اسی اثناء میں ہماری ایک کزن کی شادی تھی۔ ہم بھی وہاں انوائٹ تھے۔ شادی کے ہنگامے میں ایک لڑکی شبانہ پر میرے بھائی کی نظر پڑی۔ اس کی صورت منموہنی تھی۔ وہ ہمارے والد کے دور کے کزن کی بیٹی تھی۔ شبانہ کو دیکھتے ہی مجید کے دل پر جانے کیا اثر ہوا کہ وہ بے چین سا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت ایک بچے کو دوڑایا کہ اس لڑکی سے کہو کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ساتھ والے گھر میں آ جائے۔ وہ گھر ہماری پھپھو کا تھا جو چچا کے گھر سے ملا ہوا تھا اور بیچ کی دیوار میں ایک دروازہ نصب تھا جو دونوں گھروں کے صحن کو ملاتا تھا۔ شادی کی وجہ سے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شبانہ کو پیغام بھجوا کر مجید ساتھ والے گھر میں جا کر بیٹھ گیا کیونکہ وہاں 2 کمرے خالی تھے اور شور و ہنگامے سے قدرے سکون تھا۔ شام تک وہ پھپھو کے گھر بیٹھا انتظار کرتا رہا مگر وہ لڑکی نہ گئی۔ تبھی مجید نے چچا کے گھر آ کر دیکھا تو وہ اپنی ہم جولیوں سے گپ شپ میں لگی ہوئی تھی۔ اس کو یوں خوش و خرم دیکھ کر وہ سلگ گیا کہ میں تو یہاں بیٹھا انتظار کر رہا ہوں اور اس لڑکی کو احساس بھی نہیں ہے۔ ان دنوں وہ 9ویں کا طالب علم تھا۔ یہ لڑک پن کا زمانہ ہوتا ہے، عقل کم اور جوش و خروش زیادہ ہوتا ہے۔ مجید نے جب شبانہ سے گلہ کیا تو وہ بے اعتنائی سے بولی، میں آپ کو نہیں جانتی، تم ہو کون؟ یوں بھی میں آوارہ لڑکوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہ سن کر میرے بھائی کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا کیونکہ سب کے سامنے اس کی بےعزتی ہوئی تھی۔ اس نے بھری محفل میں شبانہ کو ذلیل کر دیا۔ اسی وقت ہمارا کزن علی وہاں آ گیا اور مجید کو پکڑ کر اپنے گھر لے گیا۔ یوں یہ معاملہ ٹل گیا۔ علی نے اس کو سمجھایا کہ یار، تم نے ناحق اس بیچاری کو اتنی باتیں سنا دی، آخر تمہارا اس پر کیا حق تھا؟ اس کے احساس دلانے پر میرے بھائی نے بھی جب ٹھنڈے دل سے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے یہ بہت غلط کیا ہے۔ اس کو کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ اتنی بد کلامی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس نے شبانہ سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت جب وہ اکیلی بیٹھی تھی وہ چھپ چھپا کر گیا اور کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اس وقت اختیار کیا وہ غلط تھا۔ مجھ کو احساس ہو گیا ہے کہ مجھے آپ کو یوں برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہ تھا۔ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دیجیے۔
ایسے بے لگام اور غسیلے لڑکے سے ندامت کیوں کر متوقع ہو سکتی تھی؟ وہ حیران ہو کر مجید کی صورت تکنے لگی، پھر بولی، اچھا ہوا کہ آپ کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہرگز برے نہیں ہیں بلکہ ایک اچھے لڑکے ہیں۔ جائیے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ شبانہ کے ایسا کہنے پر مجید کو بہت شرم محسوس ہوئی۔ اس نے عہد کر لیا کہ وہ کبھی بھی کوئی برا کام نہ کرے گا۔ اس واقعے کے بعد اس نے دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 سال میں ہی اس نے پہلے پرائیویٹ میٹرک کیا اور پھر انٹرمیڈیٹ کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اور پھر شہر جا کر کالج میں داخلہ لے لیا، جہاں وہ دن میں پڑھتا اور شام کو کسی جگہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا۔ اس طرح اس نے کمانا بھی سیکھ لیا۔ وہ ہر طرح سے خود کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ شبانہ کے چند کہے ہوئے جملوں نے اس کے دل پر گہرا اثر کیا کہ اس نے گرتے ہوئے بھی خود کو سنبھال لیا۔ بالآخر مجید نے انجینئرنگ پاس کر لی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اب بھی وہ شبانہ کو نہیں بھولا تھا، بلکہ اب تک اس کی بات پر غور کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے اسے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت مل گئی۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ اس نے ماضی پر نظر ڈالی اور سوچا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ ایک لڑکی نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر وہ شبانہ سے معذرت نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ شاید اس میں کام کرنے کی لگن کبھی نہ پیدا ہوتی۔ اگر وہ چند اچھے جملے اس سے نہ کہتی۔ ان معمولی سے چند جملوں نے اس پر تو جادو کا سا اثر کیا تھا۔ اسی کزن کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی چچا کے گھر میں، جہاں پہلی بار اسے شبانہ ملی تھی۔ ایک بار پھر سب مہمان شادی والے گھر میں جمع ہو گئے۔ اس بار شبانہ نے خود آگے آ کر مجید سے کلام کیا، اسے مبارکباد دی اور کہا کہ میں اب خود تم سے ملنا چاہتی تھی۔ جب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب سوچتی ہوں کہ تم کتنے اچھے ہو، میں نے تم کو غلط سمجھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو، کہ تم نے محنت کی اور اپنا مقام بنا لیا۔ اگر تم محنت نہ کرتے اور بھٹک جاتے تو تمہیں اپنی منزل کبھی نہ ملتی۔ اس پر مجید گویا ہوا، منزل ابھی نہیں ملی، ابھی بہت دور ہے۔ وہ کہنے لگی، دور نہیں ہے، مل جائے گی، مگر حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ یہ ایک اشارہ تھا جسے مجید نے سمجھا اور انجانی کیفیات میں ڈوب گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے اور شبانہ کے جذبات سے گھر والوں کو ضرور آگاہ کرے گا۔ انہی دنوں والد صاحب وطن لوٹ آئے۔ انہوں نے گھر کے حالات کا جائزہ لیا اور مجید کی ترقی سے بہت خوش ہوئے۔ اب وہ ایک تعلیم یافتہ اور برسر روزگار نوجوان تھا۔ والد نے فخر سے اسے گلے لگا لیا۔ اب گھر میں اس کی شادی کے تذکرے ہونے لگے۔ اسی دوران والد صاحب کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ واپس چلے گئے۔ ماں کی یہ خواہش تھی کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرے اور لیلا کو بہو بنا کر لے آئے۔ لیلا بھی اکلوتی تھی اور اپنے والد کی تمام جائیداد کی وہی وارث تھی۔ جلد ہی امی جان نے خاندان بھر میں یہ بات پھیلا دی کہ لیلا میری بہو بنے گی اور مجید سے اس کی منگنی ہو رہی ہے۔ اس بات کا جب شبانہ کو پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہوئی۔ ادھر میری بڑی 2 بہنوں اور امی نے قسمیں دے کر بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ لیلا سے منگنی کر لے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ بابا جان گھر پر نہیں ہیں، مجھے ان کی رائے لینی ہے۔ ان کے بغیر پوچھے میں کیسے منگنی کر لوں؟ ماں نے اسے باور کرایا کہ یہ منگنی تمہارے والد کی رضا سے ہوگی، کیونکہ میں نے ان کی رائے معلوم کر لی ہے۔ یوں والدہ نے بھائی کو جذباتی طور پر بلیک میل کر کے خاوند کی رضا لیے بغیر لیلا سے اس کی منگنی کر دی اور سوچ لیا کہ شوہر کو میں بعد میں منا لوں گی۔ بابا جان تو ہزاروں میل دور تھے، ان کو اس رشتے کے طے ہونے کا کوئی علم نہ تھا۔ جب ان کو اطلاع ملی تو وہ سخت برہم ہوئے اور گھر آ گئے۔ امی سے پوچھا کہ تم نے گھر کے اہم معاملات سے مجھ کو کیسے خارج سمجھ لیا؟ بغیر پوچھے تم نے میرے بیٹے کی منگنی اپنی بھتیجی سے کیسے کر دی؟ تمہارا حق ہے تو میرا بھی حق ہے۔ اب میرا بیٹا یہ شادی نہیں کرے گا۔ میاں بیوی کا یہ تنازع انا کا مسئلہ بن گیا اور امی روٹھ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ ادھر والد صاحب نے خاندان بھر میں یہ اعلان کر دیا کہ مجید کی منگنی ختم ہو گئی ہے۔ جب یہ خبر شبانہ کے کانوں نے سنی، اس کے تن مردہ میں جان آ گئی۔ اس کے خواب ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے۔ اسی دوران اس کا ایک اچھا رشتہ آیا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس سے مجید کی ہمت بڑھی اور اس نے گھر میں کہہ دیا کہ میں شبانہ کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ تینوں بہنیں ماں کی طرف تھی، جبکہ والد صاحب بیٹے کی طرف۔
بے شک مجید باپ کی حمایت پا کر خوش تھا، لیکن وہ ماں کے گھر سے چلے جانے پر افسردہ بہت تھا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، بھلا ماں کو خفا کر کے کون خوش رہ سکتا ہے؟ میں تو مجید کے ساتھ تھی، اپنے پریشان بھائی کو تسلی دیتی تھی کہ تم امی کو منا کر لاؤ، اور باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی، کیونکہ بابا جان تو ان کو منانے نہیں جائیں گے، تم ہی جاؤ گے۔ ہم دونوں بہن بھائی ماموں کے گھر آ گئے اور انہیں منا کر گھر لے آئے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ مجید نہ تو ماں کی پسند سے شادی کرے گا اور نہ باپ کی پسند سے۔ کچھ دن خاموشی رہی، پھر بھائی نے والدین کو اپنی پسند سے آگاہ کرتے ہوئے کہہ دیا کہ شادی وہ شبانہ سے کرے گا، ورنہ گھر سے چلا جائے گا۔ بیٹے کی محبت دیکھ کر والدین راضی ہو گئے۔ یوں اس کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی۔ قصہ یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اس شادی پر تمام خاندان والے ناخوش تھے۔ خاص طور پر تمام ننیال ناراض تھا۔ وہ امی سے کہتے کہ منگنی کر کے توڑ لی، اب اس بہو کو چلتا کرو۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہے کہ ایسی بہو لے آئی ہو جس کو اس کے والدین نے جہیز تک نہیں دیا؟ ماں ان سے کہتی کیا کروں؟ جب میرا لڑکا اپنی بیوی کو اس قدر چاہتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس پر رشتہ دار عورتوں نے ان کو اکسایا کہ تم بہو کے بارے بیٹے کے دل میں برائی ڈالو تاکہ اس کا دل بیوی سے اچاٹ ہو جائے، یوں تم اس کو طلاق دلوا کر اپنی بھتیجی لا سکتی ہو۔ امی نے ایسا نہ کیا، مگر جب بھابھیوں نے بہت کان کھائے تو رفتہ رفتہ ان بدہوا عورتوں کا اثر قبول کر لیا اور بیٹے سے بے اعتنائی برتنی شروع کر دی۔ امی نے بہو پر کوئی برا الزام تو نہ لگایا، لیکن میری بڑی بہنوں نے یہ کیا کہ پہلے شبانہ کا دل اپنی مٹھی میں لے لیا، پھر ان کے دل میں بائی کی طرف سے ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی کہ اس سادہ لڑکی نے نندوں کی کہی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اب جب بھی مجید گھر آتا، بیوی اسے اکھڑی اکھڑی ملتی۔ وہ سبب پوچھتا تو شبانہ کچھ نہ بتاتی کہ نندوں نے قسم دی تھی کہ ہمارا مت بتانا۔ امی کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ انہوں نے بھی بھتیجی کی منگنی ٹوٹنے کے دکھ کو دل سے فراموش نہ کیا تھا، تب ہی ایک مجرمانہ چپ سادھے رکھتی تھی۔ اب شبانہ تو نندوں سے گلی ملی رہتی، مگر اپنے شوہر سے اس کی بے روحی بڑھتی جاتی تھی، جس کی وجہ مجید بھائی سمجھ نہ پائے تھے اور پریشان رہنے لگے۔ وجہ معلوم ہو تو انسان کچھ نہ کچھ تدارک کر لیتا ہے، لیکن یہاں تو عجب معاملہ تھا کہ بیوی کچھ بتاتی بھی نہیں تھی اور کٹی کٹی بھی رہتی تھی۔ اس صورتحال سے میرا بھائی تنگ آ گیا۔ اس کا اپنی بیوی سے بلا وجہ جھگڑا رہنے لگا۔ بھائی کو احساس ہونے لگا کہ شبانہ اس پر شک کرتی ہے۔ وہ بھی حیران تھا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے۔ شبانہ کبھی بھائی کے کپڑے سونگھتی، کبھی تیکھے تنکے سوال داغنے لگتی۔ بھائی بس اس کا منہ ہی تکتا رہ جاتا تھا۔ ایک دن بھابھی ان کو بتائے بغیر ہی میکے چلی گئی۔ کچھ دن سے وہ سخت بیزار نظر آتی تھی۔ وہ شبانہ کو منانے گئے، ہاتھ جوڑے، قسمیں دی، مگر اس بندی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی۔ ایک دن مجید بھائی کے دوست کی بیوی رخسانہ، جو میری بھی سہیلی تھی، ان کے آفس گئی اور ان سے پوچھا، مجید بھائی سچ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی دوسری لڑکی آ گئی ہے، اور شبانہ میں آخر کیا کمی ہے، اس پر کیوں سوتن لا رہے ہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ بھائی نے کہا، رخسانہ بھابھی، یہ آپ سے کس نے کہا؟ میں تو اپنی بیوی کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ یہ کس نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں؟ اگر شبانہ کو کسی نے یہ کہا تھا تو مجھ سے پوچھ لیتی، وہ کبھی آپ سے کچھ پوچھے گی اور نہ کبھی بتائے گی، کیونکہ آپ کی بڑی بہنوں نے اسے قسم دے رکھی ہے، اور یہ سب غلط فہمیاں انہی کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ مجھے بھی ربیہ نے یہ سب بتا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، کیونکہ وہ امی سے ڈرتی ہے، آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی اور بڑی بہنوں سے بھی۔ شبانہ کو وہی باور کراتی ہے کہ کسی ناصرہ نامی لڑکی سے مجید کا تعلق ہے، اس کے ساتھ وہ ہوٹل وغیرہ جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کی بہنوں نے یہاں تک شبانہ سے کہا ہے کہ لگتا ہے ہمارا بھائی تمہیں چھوڑ کر ناصرہ سے شادی کر لے گا۔ مجید نے حیران ہو کر یہ ساری باتیں سنی۔ یقین ہی نہ آتا تھا کہ اس کی بہنیں ایسی ہو سکتی ہیں جو اس کی اچھی بلی خوش و خرم زندگی کو تباہ کرنے پر تلی تھی۔ بھائی نے کہا کہ شکریہ رخسانہ بھابھی، آپ آفس تک آ گئیں اور میرا گھر بچا لیا۔ دراصل رخسانہ کو میں نے ہی مجبور کر کے بھائی کے پاس بھیجا تھا، مگر منع کر دیا تھا کہ میرا مت بتانا، ورنہ امی مجھ کو نہ بخشیں گی۔ مجید نے کہا، رخسانہ بھابھی، میں تو اسے آزاد کر دینے کی بات سوچنے لگا تھا،
समझ रहा था कि इसने जज्बात में आकर मुझसे शादी की है। अगर औरत को गलतफहमी हो सकती है तो मर्द को भी तो हो सकती है। जब औरत बगैर वजह बताए अरसे तक अपने शोहर से बेरुखी अख्तियार कर ले। मैं तो ऑफिस के काम की ज्यादती के सबब इन दिनों देर से घर पहुंचता था। घर आकर बहनों को बुलवाया और इनसे पूछा। बड़ी बहनें थी, मजीद से डरती ना थी, मगर आज इसका अंदाज ऐसा था कि सच ना बताती तो वह इन दोनों के शोहरों से जाकर पूछ लेता। ताहम मजीद ने खुद पर काबू रखा। वो बहनोइयों की तरफ नहीं गया और सच बहनों के मुंह से ही उगलवा लिया। इनको सच बोलते ही बनी। मजीद को बहुत सदमा हुआ, मगर इस सदमे को भी वो सह लिया और बीवी को जाकर सारी बात समझाई। तब शबाना को इसके वालिदैन ने भी समझाया बुझाया। इस तरह इसके वालिदैन बेटी को खुद इसके शोहर के घर छोड़ गए। शबाना भाभी ने इन दिनों बच्ची को जन्म दिया तो इस बच्ची ने भी माँ बाप को फिर से मोहब्बत के शीरी रिश्ते में जोड़ दिया और इनमें सुलह हो गई। सद शुक्र के मेरे भाई और भाभी ने एक बार और एक दूसरे को माफ किया और अब फिर से खुशो हरम जिंदगी गुजार रहे हैं। सच है कि किसी की बातों में आकर अपना घर तबाह नहीं करना चाहिए।